الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریاء بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے. اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو. صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم. قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے. جیسا کہ آپ نے غالباً تلاوت سے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ واقعی یہ آیت بہت بڑی اور لمبی آیت ہے. یہ آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 3 اس کے رکوع نمبر 39 کی یہ سب سے پہلی آیت ہے. آیت نمبر 282. اس رکوع میں 2 ہی آیات ہیں، 282 اور 283. 2 آیتوں پر ہی یہ ایک رکوع مشتمل ہے، رکوع نمبر 39. جس
اس آیت کی تلاوت کی گئی. یہ آیت بڑی مشہور اور معروف آیت ہے. یہ آیت اس نام سے بھی مسموم ہے کہ اس کو آیت دین کہتے ہیں. آیت دین. اور یہ آیت قرآن مجید کی ساری آیتوں میں سب سے لمبی آیت ہے. سب سے لمبی آیت یہ آیت دین، آیت نمبر 282 ہے. آئیے اس کا ایک لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ پوری آیت کا ایک نچوڑ ہمارے سامنے آ جائے. ظاہر سی بات ہے آیت لمبی ہے تو مضامین بھی اس میں اتنے ہی ہیں. اس آیت کو حصہ بہ حصہ، ٹکڑا بہ ٹکڑا کرتے ہوئے ہم پوری آیت کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ. اے ایمان والو، جب تم لین دین کرو، جب تم لین دین کرو، یہ اردو میں لفظ نکل گیا. لین دین جو ورڈ ہے نا، یہ عربی کا ہی ورڈ ہے. تداینتم بدین، لین دین، آپس میں جو لین دین ہوتا ہے، چاہے وہ تجارت کی شکل میں ہو، چاہے وہ ادار سدار کی شکل میں ہو، جب تم لین دین کرو الی اجل مسمی، جب کسی میعاد مقررہ کے لیے اگر تم لین دین کرو، کوئی تجارتی امور اس طرح سر انجام پائے کہ اس کے لیے کوئی مدت مقرر کی جائے کہ اتنے دنوں کے بعد اس طرح پیسہ لوٹایا جائے گا، یا تجارت میں ادھاری پر مال دے دیا، کہا کہ اتنے دنوں کے بعد مال واپس کرو گے، یا قرضہ دے دیا اور کہا کہ اتنی مدت کے بعد تم قرضہ لوٹا دو گے. الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک کے لیے جب تم لین دین کرو، اور یہ لین دین مقررہ مدت تک، اس کا مطلب ظاہر سی بات ہے یہ ہاتھ دے اور یہ ہاتھ لے والا معاملہ نہیں ہے، ادھار والا ہی معاملہ ہے. فاکتبوہ، اللہ نے کہا تم اس کو لکھ لیا کرو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اب ضروری نہیں ہے کہ جن کے درمیان لین دین ہو رہا ہے دونوں کو لکھنا پڑھنا آتا ہو، یا دونوں میں سے کسی ایک کو لکھنا پڑھنا آتا ہو، یہ ضروری نہیں ہے. اللہ نے کہا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، لہذا اگر کسی شخص کو مقرر کیا گیا ہے لکھنے کے لیے ان دونوں کے درمیان جو معاہدہ جو طے ہو رہا ہے لین دین کا، جو کانٹریکٹ یا جو بھی میوچل انڈرسٹینڈنگ جو لکھی جا رہی ہے، اس کو لکھنے والا لکھے بالعدل، پورے انصاف کے ساتھ. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور لکھنے والا انکار نہ کرے لکھنے سے. أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبْ، لکھنے سے لکھنے والا انکار نہ کرے. کما علمہ اللہ، جس طرح اللہ نے اس کو سکھایا ہے، فلیکتب، وہ لکھا کرے، لکھ دے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور جس پر حق ہے، جس کو دینا ہے، چاہے وہ قرض دار ہو یا جس نے ادھاری میں مال لیا ہے ادھار والا ہو. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، ڈرے اپنے اللہ سے، اپنے رب سے ڈرے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، لکھانے میں کوئی کمی نہ کرے، کوئی گڑبڑی نہ کرے. اس کی انشاءاللہ جب ہم آئیں گے تشریح میں تو اس کی اور وضاحت کروں گا میں، کیونکہ آیت کافی لمبی ہے، صرف لفظی ترجمہ آپ کے آگے رکھنا مقصود ہے. کیوں اللہ تعالیٰ اس طرح جس نے ادھار لیا ہے اس پر کیوں یہ لاگو کر رہا ہے
کہ اس کا حق ہے وہ لکھائے اور اس میں گڑبڑی نہ کرے. تو پھر جو ادھاری دے رہا ہے اس کا کیا ہے؟ وہ بھی تو لکھا سکتا ہے, اور اس کا تذکرہ نہیں آیا. فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. اگر یہ جو دینے کا جو حق ہے اس شخص پر ہے جو سفیہن کہتے ہیں بیوقوف ٹائپ کا, یعنی کہ نہ سمجھ, اس کو زیادہ سمجھ نہیں ہے, اور ضعیفن بہت زیادہ کمزور اور لاغر ہے, او لا یستطیع یا پھر استطاعت نہیں رکھتا نہ لکھنے کی, نہ معاہدہ کرنے کی, نہ لین دین کی بات کو سمجھنے کی. تو ایسے وقت اس کا جو ولی ہے وہ اس کو لکھایا کرے, لکھا دے. لین دین کا معاملہ اگر ہو رہا ہو ادھار میں تو اس کو اس کا ولی لکھا دیا کرے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ. اور ایسے وقت لکھانے کے ساتھ ساتھ 2 گواہ بھی مقرر کر لیا کرو, تم لوگوں میں سے 2 آدمی. رجالکم واستشہدوا گواہ مقرر کر لیا کرو, شہیدین 2 گواہ, من رجالکم تم میں سے آدمیوں میں سے, 2 مردوں میں سے. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ اگر 2 آدمی 2 مرد اگر نہ مل پائے گواہی کے لیے تو فَرَجُلٌ ایک آدمی, وَامْرَأَتَانِ 2 عورتیں, مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ جن کو بھی تم پسند کرو گواہی کے لیے مقرر کر لو. أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. اس طرح اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر 2 مرد نہ ملنے کے مقابلے میں 1 مرد اور 2 عورتیں, یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا اور گواہ بھی انکار نہ کرے جب بلایا جائے گواہی دینے کے لیے. بہت مسائل ہے, ایک ہی آیت میں آپ سارے کورٹ کچہری کے سارے مسائل سیکھ سکتے ہیں صرف ایک ہی آیت سے. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا اور گواہی دینے والے بھی انکار نہ کریں گواہی دینے سے جب انہیں بلایا جائے. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ اور کسی بھی چیز کو چھوٹا سمجھ کر بڑا سمجھ کر نہ چھوڑے, ہر اہم چیز ہر چیز لکھ دیا کرے. ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ یہ بہت ہی انصاف والی بات ہے تمہارے رب کے نزدیک. لکھنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی پر بھروسہ نہیں کر رہا ہے. لکھنا اس لیے کیونکہ یہ زیادہ انصاف والی بات ہے, بہت ہی اقسط کہتے ہیں بہترین بات. اقسط کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کے لیے کوئی اچھا لفظ, بڑا ہی نپاتلا, ویل ججڈ. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ لکھنا بھی کس لیے ضروری ہے؟ ایک تو بڑی انصاف والی بات ہے اللہ کے نزدیک, دوسرا لکھ دینے سے اگر گواہوں میں سے 2 مردوں کو گواہ بنایا گیا, ایک پہنچ گیا اوپر, اب گواہ تو 2 تھے, اب ایک جو بچا ہوا ہے اس کو آدھا یاد اور آدھا یاد نہیں ہے, بحیثیت انسان ہو سکتا ہے. ایک مرد 2 عورتیں ہیں, تینوں سے غلطی ہو رہی ہے کہ کیا بات تھی اصل میں جب لین دین کا معاملہ ہو رہا تھا. اس وقت لکھی ہوئی چیز ہر ایک کو یاد دلا دے گی. وہی بات اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ گواہی دینے کے لیے بھی یہ بڑی بہترین بات ہے. وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا. ایک تو گواہوں کے لیے بھی آسانی ہے اس میں, اور دوسرا اللہ ترتابو, وہ ادنا اللہ ترتابو یعنی چھوٹی چھوٹی اگر
شکوک، شک و شبہات اگر پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی لکھاوٹ کی وجہ سے سب زائل ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ ورنہ صرف انسان اگر اپنے دماغ پر ہی بھروسہ کر کے بیٹھ جائے تو وقت جس طرح گزرتا جاتا ہے اس طرح اس کے یادداشت میں کمی واقع ہوتی جاتی ہے۔ نہ صرف کمی واقع ہوتی ہے، بحیثیت انسان دیکھیے کیا اللہ نے بنایا۔ ایک اور اس کا ڈرابیک ہوتا ہے، وہ ہے اس کا کنفیوژن کریٹ ہوتا رہتا ہے، وہ ہے کہ شکوک و شبہات بڑھتے رہتے ہیں۔ لکھنے کی وجہ سے اس کی یاد بھی اپنی جگہ تازہ رہے گی اور شکوک و شبہات سے بھی گھرا ہوا نہ رہے گا۔ الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها۔ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر ایسی تجارت ہو رہی ہے جو بالکل حاضر ہے، آمنے سامنے ہو رہی ہے، یا پھر جس میں کوئی آپ کو کوئی خدشہ نہیں ہے اور یہ ہاتھ دے یہ ہاتھ لے والا معاملہ ہے، تو ایسے وقت اگر تم نہ بھی لکھو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید۔ تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو جب ادار کا معاملہ ہو تو گواہ مقرر کر لیا کرو، جب بھی تم تبایعتم، جب بھی کوئی تجارت کرو، بیع کرو، لین دین کا معاملہ کرو تو گواہ مقرر کر لیا کرو۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، نہ ہی لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی گواہی دینے والے کو نقصان پہنچایا جائے، کسی قسم کی تکلیف ان کو بھی نہ دی جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم ایسا کرو گے، لکھنے والے کو یا گواہی دینے والے کو تکلیف پہنچاؤ گے کسی بھی اعتبار سے، تو یہ فسوق ہے، فسق و فجور ہے، یہ نافرمانی ہے رب کی، رب کے احکامات کی نافرمانی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، ڈرو اللہ سے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تبارک تعالیٰ بے شک ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ تھی ایک آیت نمبر 282 سورہ بقرہ کی، سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 3 رکو نمبر 39 کی پہلی آیت، آیت نمبر 282۔ یہ آیت دین کہلاتی ہے، یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے۔ اس میں سدھار لیتے وقت جو لکھا جاتا ہے اس کے شرائط کس طرح لکھے جائیں، کس طرح وہ معاملہ طے ہو، وہ سارے کنڈیشن، سارے احکامات اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور آیت بھی، آیت نمبر 283، وہ بھی اسی کے تعلق سے ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے آگے اس آیت کا لفظی ترجمہ رکھا۔ اب آئیے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم کئی رکوعات سے لگاتار صدقہ و خیرات کی فضیلتیں سنتے آ رہے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت سنتے آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد اچانک مضمون موڑ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ سود حرام ہے، سودی تجارت حرام ہے۔ اللہ نے تجارت کو، بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے، اور سود کی اور سود خور کی خوب مذمت کرتا اللہ تعالیٰ ہے نا۔ صدقہ و خیرات کی فضیلت ہے نا، دوسری طرف سود کی خوب مذمت کہ سودی کاروبار، سودی نظام معاشرے میں نہ پنپے، 100 روپے دے کر 125 روپے لے، اس کی بالکل سخت ممانعت۔ اب اگر معاشرہ، کسی معاشرے میں اگر محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، اور ان کی امداد کیسے ہوگی؟ کیسے ہوگی امداد؟ صرف صدقہ و خیرات سے امداد ہو جائے گی؟ ایک ہے صدقہ و خیرات اور ایک ہے سودی کاروبار، یہ تو حرام ہی ہے، بچ گئے صرف صدقہ و خیرات۔ کیا صرف صدقہ و خیرات سے لوگوں کی امداد ہو جائے گی؟ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے سودی نظام کی سختی سے ممانعت کر دی اور صدقہ و خیرات کی خوب تاکید بیان کی گئی، تو پھر ایسے معاشرے میں دیون یعنی صرف قرضوں کی بہت سخت ضرورت پڑتی ہے۔ صدقہ و خیرات خوب تاکید کی اللہ نے کرو، سود کی خوب مذمت کی اور کہا کہ بالکل معاشرے میں نہ رہے۔
اب ایسے وقت اگر مدد کی جائے تو صرف ایک ہی راستہ باقی رہتا ہے، وہ ہے قرضہ دینا، قرضہ لینا، کیونکہ سود تو ویسے ہی حرام ہے اور ہر شخص صدقہ و خیرات کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اور کیجیے نکات کو، ان نکات کو اور کیجیے۔ سود تو ویسے بھی معاشرے میں حرام ہے اور ہر شخص صدقہ و خیرات کی استطاعت نہیں رکھتا۔ بھائی جو آدمی مشکل سے اپنا تھوڑا سا اپلفٹمنٹ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، کچھ پیسے بچ رہے ہیں، صدقہ و خیرات کی فضیلت ہے۔ صدقہ و خیرات اگر وہ دے دے تو اس کی ڈیلی روٹین میں بڑا گہرا اثر پڑ سکتا ہے، مگر پیسے ویسے بھی رکھے ہوئے ہیں، مہینے 2 مہینے کے لیے کام نہیں آ رہے ہیں، وہ سوچتا ہے اگر کسی کی مدد ہو جائے تو اچھا ہے، ویسے میرے کام نہیں آ رہے، تو اب صرف وہ قرضہ ہی دے سکتا ہے، قرض کے طور پر ہی دے سکتا ہے، جو کہ ایک مدد بھی ہے اور اس کا پیسہ اس کو واپس ایک مدت کے بعد مل جائے گا۔ تو اس طرح ہر شخص صدقہ و خیرات کی استطاعت بھی نہیں رکھتا ہے۔ اسی طرح ہر شخص صدقہ و خیرات لینا پسند بھی نہیں کرتا ہے، حالانکہ مجبور ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، مگر صدقہ و خیرات لینا ہر کوئی پسند نہیں کرتا۔ جیسا کہ اللہ نے کہا کہ لا يسألون الناس الحافا، یہ مسکین لوگ ایسے ہیں، اتنے غیرت مند ہیں کہ کبھی لپٹ کر نہیں مانگتے، رو رو کے بہانے بتلا کر لپٹ کر نہیں مانگتے۔ صدقہ و خیرات لینا بہت سارے لوگوں کو پسند بھی نہیں ہے۔ اب صدقہ و خیرات دینے کی استطاعت ہر ایک کی نہیں ہے، صدقہ و خیرات لینا ہر کوئی پسند نہیں کرتا، پھر اپنی ضروریات اور حاجات پوری کرنے کے لیے صرف قرض ہی باقی رہتا ہے، جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، آیت دین میں اسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اسی لیے احادیث مبارکہ میں بھی قرض دینے کے بہت فضائل ہیں، جس طرح ہم نے پچھلے درس میں بھی سنا کہ جو شخص قرض دے، جب اس کی مدت پوری ہو جاتی ہے، اس کی مدت پوری ہونے تک اس کو سہولت دے رہا ہے، تو اس کو ہر دن جتنا اس نے قرضہ دیا ہے اتنا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس کے بعد اگر اور سہولت دے تو اور زیادہ ثواب بڑھ جاتا ہے اور اس کو اور زیادہ ثواب ملتا ہے ایک ایک دن کے بدلے۔ جتنا پیسہ اس نے دیا ہے، حالانکہ وہ پیسہ اس کا اصل پرنسپل اماؤنٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ تو ملنے ہی والا ہے، اصل جو مال ہے وہ تو ملنے ہی والا ہے، پھر بھی اس کو اس کے بدلے اتنا صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو صدقے اور خیرات کی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ تاہم قرض جس طرح ایک ناگزیر ضرورت ہے، انسانی زندگی کی ایک ناگزیر ضرورت کیا ہے؟ قرض۔ اور کوئی شخص یہ کہتا ہے قرض آپ نہ لینا رہے نہ دینا رہے، بہت سکون والی زندگی، اچھی بات ہے، مگر ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ قرض انسان کی ناگزیر ضرورت ہے۔ ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ کبھی رشتہ دار سے لے لیتا ہے، کبھی آس پڑوس والوں سے لے لیتا ہے، کبھی دوست احباب سے لے لیتا ہے تو دیتا بھی ہے۔ آج قرض لیتا ہے تو کل قرض کسی کو دیتا بھی ہے۔ تو قرض لینا اور دینا ایک ناگزیر ضرورت ہے معاشرے کی اور انسان کی، لہذا اس میں بے احتیاطی اور تساہل جھگڑوں کا باعث بھی ہے۔ ایسی بات ہے، قرضہ لینا دینا اب ناگزیر ضرورت ہے، سودی کاروبار کر نہیں سکتے، حرام ہے۔ صدقہ و خیرات دینا ہر ایک استطاعت نہیں ہے، صدقہ و خیرات لینا ہر کوئی پسند بھی نہیں کرتا ہے۔ اب رہا صرف قرضہ جو کہ ناگزیر ضرورت ہے، اگر اس میں تساہل برتا جائے، اس میں بے احتیاطی برتی جائے، دے دیے پیسہ اور بھول گیا، 6 مہینے گزرنے کے بعد پوچھا کہ کتنے پیسے دیا تھا، میں نے 4 دیا تھا 5 دیا تھا، تو نے تو پہلے 4 مانگا تھا، بعد میں 5 مانگا تو میں نے 5 دے دیا، اب میرے کو یاد نہیں آ رہا میں نے 4 دیا تھا کہ 5 دیا تھا، وہ بڑا صاحب تم نے دیے نہیں، ہو گیا پڑا، آپ نے کسی اور کو دیے ہوں گے۔ اب ایسا انہوں نے 10 لوگوں کو دیا ہے اور اس کے پاس کوئی لکھاوٹ ہی نہیں ہے، کوئی گواہ بھی نہیں ہے، تو اس کو بھی اب ہوتا ہے سب انسانوں کو کبھی کبھی کیا کہتے ہیں، انسان کے حالات جب اتار چڑھاؤ آ جاتے ہیں، مد و جزر آ جاتے ہیں، تو کہتے ہیں یار صورت ایسی تھی جس کو میں نے دیا تھا، ایسی صورت تھی۔ اب دیتا ہے 10 لوگوں کو یاد ہی نہیں رہتا کس کی صورت کیسی ہے، کہتا ہے یار ایسا کچھ تو تھا میں نے دیا تھا، ایک بار آیا تھا، رات میں آیا تھا، دن میں آیا تھا، سب بھول جاتا ہے، کنفیوژن ہو جاتا ہے۔
اس لیے اس میں بے احتیاطی مطلب کیا؟ جھگڑوں کا باعث ہے. جس کو دیا نہیں اس سے مانگنے گیا تو وہ جھگڑنے کو آئے گا. اگر اس نے انکار کر دیا جس نے سچ پوچھ لیا ہے اور تم کو یقین بھی ہے انکار کر دیا تو بھی ادھر سے جھگڑے کا معاملہ ہے کہ لیا اور دے نہیں رہا ہے. تو کسی نہ کسی طرح بے احتیاطی اور تساہل اس معاملے میں جھگڑے کا باعث بنتی ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا؟ آیت دین نازل کیا اور کہا کہ دیکھو یہ آیت میں اس لیے نازل کر رہا ہوں کیونکہ قرض تمہارے لیے ناگزیر ضرورت ہے. آپ وسلم خود لیتے تھے قرض، صحابہ کرام قرض لیتے تھے، آپس میں لین دین میں قرضے کا معاملہ رہتا تھا، ادار ادار کا معاملہ رہتا تھا. یہ معاملہ تھا. اس لیے اللہ نے کہا کہ اس میں تساہل، اس میں بے احتیاطی نہ برتو. اللہ نے آیت نازل کر کے 3 چیزیں بیان کی جیسا کہ میں نے اس کا ترجمہ آپ کہہ کے رکھا. ایک، سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ دیکھو ایک میعاد مقرر کرو. میں آیت کا نچوڑ رکھ رہا ہوں آپ کیا کہ اللہ نے جب بھی اداس ادار کا معاملہ تو ایک میعاد مقرر کرو جس کو تم دو بولو کہ دیکھ اتنے دن کے بعد دینا. میعاد بہت ضروری ہے. دے دے جب آئیں گے تب دے دینا. اللہ نے کہا یہ نہیں چلتا. میعاد مقرر کرو، اتنے دن کے بعد دینا، 2 مہینے کے بعد دینا، 1 سال کے بعد دینا. میعاد مقرر کرو. دوسرا اللہ نے کہا فاکتبو، اس کو لکھو بھی، اس کو لکھو بھی. تیسرا مرحلہ اللہ نے کہا کہ اس پر گواہ بھی مقرر کرو. مسلمان مردوں میں سے 2 مرد، اگر 2 نہ مل سکے تو 1 مسلمان مرد اور 2 مسلمان عورتیں. یہ مسلمان کی گواہی قابل قبول ہے، غیر مسلم کی گواہی قابل قبول نہیں ہے اس معاملے میں، بالخصوص دین اسلام کے معاملے میں اور ایسے لکھاوٹ کے معاملے میں. 2 مسلمان مرد کی گواہی یا 1 مسلمان مرد اور 2 مسلم عورتوں کی گواہی اللہ نے کہا لے لیا کرو. 3 چیزوں سے اللہ نے آیت دین کو سمجھایا. ایک قابل غور نقطہ اس میں اگر آپ دیکھیں تجارتی اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے، تو اللہ نے کہا کہ ایک متعین مدت تک کے لیے بات کرو. جب تم قرض دو، کسی کی مدد کرو، لون دو، اماؤنٹ دے دو ایک، تو متعین مدت معلوم رہنا کہ اتنے دن کے بعد تم کو دینا ہے. کیوں ہے ایسا؟ کیوں ہے یہ؟ اس لیے یہ اسپیشلی بزنس کی بات چل رہی ہے. صرف اگر لین دین ہو رہا ہے، مطلب ادھاری دی جا رہی ہے، قرضہ دیا جا رہا ہے، اس وقت کچھ اور احکامات بھی انشاءاللہ آگے آئیں گے. فی الوقت بالعموم چاہے وہ قرضہ دینے کا معاملہ ہو، چاہے تجارت کا لین دین ہو ادھاری میں، اس وقت اللہ نے کہا کہ لکھ بھی لیا کرو اور مدت بھی طے کرو اور گواہ بھی رکھو. اب یہ جو مدت جو طے کرنے کی بات ہے یہ کیوں ہے؟ دس از کالڈ ٹرانسپیرنسی ان بزنس. یعنی بزنس میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، کلیئر کٹ ہونا چاہیے. ایک آدمی مال لے رہا ہے 10,000 کا، لے کے چلا جا رہا ہے، لے کے جا رہا ہے. اب جو مال لے کے جا رہا ہے ادھاری میں لے کے جا رہا ہے، بزنس ہے، تجارت ہے، لے کے جا رہا ہے. اگر اس پر یہاں بات نہ ہو کہ وہ اس کا پیسہ کب لوٹائے گا، ظاہر سی بات تو کبھی بھی لوٹا سکتا ہے، کبھی بھی لوٹا سکتا ہے. 5 دن کے بعد لوٹا سکتا، 15 دن کے بعد لوٹا سکتا، 5 مہینے کے بعد بھی لوٹا سکتا. بزنس ٹرانسپیرنسی نہیں ہے یہاں پر. بزنس کا جو ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے وہ یہاں پر پائی نہیں جا رہی ہے. اگر وہی بولے کہ بھائی یہ مال لے لے 10,000 کا، 15 دن کے بعد 10,000 روپے لوٹانا پڑے گا، یہ کیا ہے؟ یہ ٹرانسپیرنسی. دونوں کو اپنا اپنا پکچر کلیئر ہے. یہ مجھے جو مال مل رہا ہے یہ 15 دن کی سائٹ پر مل رہا ہے اور مجھے 15 دن کے اندر اندر اس کا پیسہ لوٹانا ہے. یہ دیکھیے کیا زبردست طریقہ کار سکھا رہا اللہ تبارک تعالیٰ بزنس کے، تجارت کے. اگر لوگ اس کو نہیں سمجھتے تو ظاہر سی بات ہے بھلے وہ مسلمان قوم میں کیوں نہ ہو بیوقوف کہلاتی ہے. مال دے دیتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے چلو جب بیچیں گے تب لا لینا، اور وہ بیچتا رہتا مہینوں مہینوں، سالوں سالوں. کبھی کبھی کیا کرتا بیچ بھی ڈالتا، پیسے بھی آ جاتے، کھا بھی ڈالتا،
کہیں اور خرچ بھی کر ڈالتا اور سامنے والے کو گھماتا رہتا، ارے ابھی تک بکا نہیں ہے، کچھ مال باقی ہے، ایسا ہے ویسا ہے باتوں میں۔ اللہ نے کہا نہیں، وقت مقررہ کی مدت طے کرو، پھر سامنے والا پریشر بھی رہے گا، ہاں بھائی اتنے دن کے بعد دینا ہے۔ ایک عجیب ٹائپ کا پریشر ہے یہ کیا کہتے ہیں، یہ حسن اخلاق کا پریشر ہے۔ یہ لوگ بھلے اس کو کچھ اور سمجھے، حسن اخلاق کا پریشر، سامنے بولتے تو بھائی اتنے دن کے بعد دینا ہے۔ اگر اللہ نے جگہ جگہ تقوی کا کیا کرا، تلقین کیا، اللہ سے ڈرو، خاص طور پر لینے والے کو اللہ نے کیا کہا، اللہ سے ڈرو، لینے والے کا ذکر کیا، اللہ سے۔ ظاہر جو لینے والا ہے اللہ کا ڈر اس کے اندر ہے تو وہ وقت سے پہلے کچھ نہ کچھ اس کو کرتا رہے گا۔ یہ کیا، یہ ایک انسین یعنی غیبی پریشر اس کے ذہن و دماغ پر، اللہ تبارک تعالیٰ کے ڈر کا پریشر اس پر رہتا ہے کہ اتنے وقت کے اندر مجھے دینا ہے۔ اگر مدت طے نہ کی جائے تو اللہ کا تقویٰ اور ڈر بھی اس کے دل میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کب دینا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی پریشر بھی نہیں ہے، تو اللہ کا تقویٰ اور ڈر بھی اس کے اندر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ پریشر ہی نہیں ہے، کوئی دباؤ ہی نہیں ہے، ذہنی دباؤ۔ تو یہ بزنس ٹرانسپیرنسی جو ہوتی ہے اس کے لیے، ٹرانسپیرنسی ان بزنس، اس کے لیے اللہ نے کہا کہ وقت کی مدت کو طے کر لیا کرو۔ باتیں بہت ہیں اس لیے، مگر مختصر طور پر آپ کیا کہ میں ان باتوں کو رکھ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، ایک حدیث ہے صحیح بخاری سے مسلم کی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا راوی ہے، وہ کہتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وهم یسلفون فی الثمار السنتین والثلاث۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام لین دین کا معاملہ کرتے ہیں پھلوں میں کیا کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، کبھی ادھار سدھار بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا من اسلف فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم۔ تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ دیکھو جب تم تجارت کرو، جب تم لین دین کا معاملہ کرو تو فی کیل معلوم، جو ناپ تول ہو وہ معلوم ہو، اندازے پہ مت دیا چل یہ لے لے اور اگلی بار وہ دے کے آ جانا، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کیونکہ اس میں سود کا بھی شائبہ ہے، بڑھ چڑھ کر ملنے اور نہیں ملنے کا بھی شائبہ ہے، اور دھوکہ دہی کا بھی شائبہ ہے، شک و شبہات کے پیدا ہونے کا بھی شائبہ ہے، جھگڑے کے پیدا ہونے کا بھی شائبہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ناپ تول ہے وہ معلوم ہو، پورے اندازے کے ساتھ اس کو کرو، وزن معلوم، جب وزن کرو وہ بھی معلوم ہو کہ اتنا وزن میں نے دیا تھا، اتنا وزن مجھے ملنا چاہیے، الی اجل معلوم۔ تیسری چیز آپ نے کیا کہی، جب کرو معاملہ لین دین کا، ادھار سدھار کا، الی اجل معلوم، ایک معلوم مدت تک کے لیے ادھار کرو، انسڈ جو بولا ہی نہیں گیا، ان لمیٹڈ کسی کو لمٹ ہی طے نہیں کی گئی اور دے دیا گیا ادھار، جب آئے گا تب دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کیا اور کہا کہ ایسا مت کرنا، الی اجل معلوم۔ جو لوگ تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں اور لین دین کا معاملہ کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو قرضہ وغیرہ دیتے رہتے ہیں امداد کے طور پر، ان کے لیے واقعی بڑے ہی بہترین زرین کیا کہتے ہیں احکامات ہیں، اصول اور ضوابط ہے، جس سے انسان کی زندگی، دل و دماغ کیا ہے سکون پذیر ہو جائے، سنور جائے۔ کیا کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب تم لین دین کا معاملہ کرو تو الی اجل معلوم، ایک مقررہ وقت تک کے لیے کرو، ایسا نہیں کہ انلمیٹڈ بول دیا چلو لے لو اور بعد میں لا کے دے دینا، جب ہوں گا تب کر دینا، نہیں، اس کو وقت مقرر کرو، پھر اس کے اندر طے کرو تو برابر تمہارا معاملہ بھی صحیح رہے گا۔ یہ تھی صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث۔ اب آئیے ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے، علمی شبہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے فَاكْتُبُوهُ، لکھ لیا کرو۔ یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگ کرتے ہیں ایسا، ایک طرف قرآن پڑھتے ہیں
اور ایک طرف حدیثی کتابوں کو پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، تو اس طرح جس طرح کوئی گارڈن میں کوئی چڑیا جس طرح چگتی ہے کبھی ادھر کا کبھی ادھر کا، قرآن میں اسی طرح پڑھتے ہیں، ایک طرف سے نہیں پڑھتے ہیں۔ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو جہاں من مرضی جس حدیث کو پڑھنا ہے وہی حدیث پڑھ لیتے ہیں، اتنا ہی پڑھتے ہیں، آگے پیچھے کی حدیث سے نہیں پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات قرآن کی آیت اور احادیث میں تعارض اور ٹکراؤ نظر آتا ہے، دونوں میں تعارض اور ٹکراؤ نظر آتا ہے، جبکہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ بہرحال میں نے اس بات پر، اس اصول پر آپ کا دھیان مبذول کرایا ہے میں نے، اور کہا ہے کہ دیکھو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آیت دوسری آیت کے خلاف نہیں جا سکتی ہے، دوسری آیت سے ٹکرا نہیں سکتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آیت، قرآن کی ایک آیت ایک صحیح حدیث سے ٹکرا نہیں سکتی ہے۔ ایک صحیح حدیث قرآن کی آیت سے ہرگز ٹکرا نہیں سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور احادیث مبارکہ بھی جو وہی غیر مطلوب ہے یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اللہ اپنی بات کے خلاف کوئی حکم نہیں دیتا۔ اسی طرح تیسرا اصول جس کو اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں کم علمی کی بنیاد پر، وہ ہے اسی طرح صحیح حدیث، ایک صحیح حدیث دوسرے صحیح حدیث کے خلاف کبھی نہیں جا سکتی ہے، کیونکہ دونوں صحیح ہے۔ ظاہر سی بات ہے قرآن اللہ کی بات، صحیح حدیث اللہ کی بات، ایک اور صحیح حدیث میں اللہ کی بات، تو ظاہر سی بات ہے تینوں میں کوئی تضاد، کوئی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتا۔ تو مگر بعض حضرات جو کبھی علم ہوتے ہیں، جو صرف چگنا جانتے ہیں، میں بار بار اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ایسے لوگ اس قسم کا مغالطہ ہوتا ہے کہ ادھر کا کچھ پڑھ لیا ادھر کچھ پڑھ لیا، اب اچانک دونوں احادیث ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہے، یا قرآن کی آیت سے حدیث ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو جیسا کہ یہاں پر ایک معاملہ ہے اس کو میں دور کرنا چاہتا ہوں، غلط فہمی ہے اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا فَاكْتُبُوا، لکھ لیا کرو، اللہ نے لکھنے کا حکم دیا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث میں، بخاری مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، اِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ۔ کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو ہم جو امت ہے وہ ان پڑھ امت ہے۔ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، ہم جو امت ہے وہ ان پڑھ امت ہے، لا نکتب، ہم کو لکھنا بھی نہیں آتا، ولا نحسب، نہیں حساب کرنا آتا ہے ہم کو۔ یہ بات آپ نے تب کہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلانا تھا کہ ایک مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات آپ نے تب بیان کی جب آپ کو یہ بتلانا تھا کہ ایک مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں، تو آپ نے کہا ایک مہینے میں اتنے اور ایک انگلی کم کر کہا اتنے دن ہوتے ہیں، 29 دن۔ پھر ایک دوسرے دن سے کہا ایک مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں، تو کہا اتنے اور پھر اتنے، یعنی 30 دن ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ نے یہ بات کی۔ بھائی اس حدیث سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم تو ان پڑھ امت ہے، ہم کو لکھنا بھی نہیں آتا اور حساب کرنا بھی نہیں آتا، حساب کتاب بھی نہیں آتا۔ ادھر اللہ کہتا ہے کہ لکھ لیا کرو، تو کیا دونوں میں تضاد ہے؟ نہیں، تضاد نہیں ہے، کیونکہ یہاں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ دنیاوی اعتبار سے، جب لین دین کا معاملہ ہو، بزنس کا معاملہ ہو، اس وقت لکھ لیا کرو، اللہ کہہ رہا ہے۔ یہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث بیان کر رہے ہیں یہ عمومی طور کامن سینس، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر مبعوث کیے گئے اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے وہ پورا ماحول ان پڑھیت کا تھا، ان پڑھ والا تھا ماحول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود امی تھے، کسی جگہ پر لکھے پڑھے نہیں تھے۔ مکہ میں جہاں رہے وہاں پہ بھی یہی کافر تک وہی حال تھا۔ مدینہ میں آئے کچھ صحابہ پڑھے لکھے تھے، بہت سارے صحابہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ پھر کامن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم لوگ زیادہ حساب کتاب بھی نہیں جانتے، ہم موٹی موٹی باتیں جانتے ہیں۔ دوسری بات، یہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی وہ دینی اعتبار سے بھی ہے، یہ کمال ہے، یہ معجزہ ہے، یہ کرامت ہے، یہ اسپیشلٹی ہے اس امت محمدیہ کی اور صحابہ کی بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ دینی اعتبار سے کچھ بھی نہیں معلوم تھا، صرف اللہ تبارک تعالیٰ نے شریعت کو ان کے اوپر نازل کیا تو ساری دنیا کی امتوں میں سب سے بہترین امت رہے، عقل کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے بھی، حالانکہ امید تھی۔ تو یہ دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ یہاں جو اللہ کہہ رہا ہے وہ دنیا اعتبار سے جھگڑے اور فساد سے
بچنے کے لیے اللہ کہتا ہے کہ اس کو لکھ لیا کرو، گواہ مقرر کر لو، متعین کر لو، مدت کو متعین کر لو. یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. اب آئیے جس کے لیے وقت بچا رہا ہوں وہ ہے ایک بڑی ہی بہترین حدیث، بڑی ہی پیاری حدیث. واقعی اگر کوئی اس کو پڑھے، غور پڑھے، اور صرف اگر زبان اور دماغ سے پڑھنے کے بجائے اگر اس کو دل سے پڑھے، تو میں سمجھتا ہوں اگر واقعی اللہ سے محبت ہے اس کو، اللہ کی ذات پہ عقیدہ ہے اس کو، اللہ کی قدرت کاملہ پر یقین ہے اس کو، تو شاید رو پڑے گا. یہ حدیث کے الفاظ جس انداز سے وسلم اس واقعے کو بیان کرتے ہیں واقعی بہترین، بالکل دل کو چھونے والا ہے. یہ حدیث ہے، کافی لمبی حدیث ہے، صحیح بخاری کی اور صحیح اپنی مسند احمد کی حدیث ہے. میں آپ کے آگے صحیح بخاری کے الفاظ رکھ رہا ہوں. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. غور سے سنیں، بہت ساری نصیحتیں ملنے والی ہیں اس ایک حدیث سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں، اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، ہم تک پہنچاتے ہیں. انہ ذکر رجلا من بنی اسرائیل، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمارے آگے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا. غور سے سنیں اس واقعے کو اور نصیحتیں حاصل کریں. دنیائی معاملات میں ہم سے ایسے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، ہم دھیان نہیں دیتے کہ ہم سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں. انہ ذکر رجلا من بنی اسرائیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا. سأل بعض بنی اسرائیل ان یسلفہ 1000 دینار، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے دوسرے شخص سے ادھار مانگا 1000 دینار. کتنے؟ 1000 دینار ایک بنی اسرائیل نے دوسرے بنی اسرائیل سے ادھار مانگا. فقال، جو ادھار دینے والا تھا، قرضہ دینے والا تھا، اس نے کہا ائتنی بالشہداء اشہدہم، کام کرو، جاؤ کچھ گواہ لے کر آؤ جو تمہاری گواہی دے کہ تم نے مجھ سے 1000 دینار لیے تھے. گواہ لے کر آؤ. فقال، جو ادھار لینے والا ہے، جو قرضہ لینے والا ہے، اس نے کہا کفا باللہ شہیدا، کہا گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. کیا کہا؟ گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. انشاءاللہ وہ آیت بھی آپ کہہ کے رکھوں گا. اللہ تبارک تعالیٰ لکھنے کو کہہ رہا ہے، گواہ مقرر کرنے کو کہہ رہا ہے. یہ وہاں ہے جہاں جھگڑے کا باعث ہو، جھگڑا نزاع پیدا ہونے کا باعث ہو. آگے آیت میں اللہ نے کہا کہ اگر آپس میں ایک دوسرے کو بھروسہ ہے تو یہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے. انشاءاللہ وہ بات قرآن کی آیت میں بھی ہم کو ملے گی. کیا کہا اس شخص جو ادھار لینے والا ہے؟ کفا باللہ شہیدا، گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. قال، پھر اس نے کہا جو ادھار دینے والا ہے، فاتنی بالکفیل، ایک کوئی ضمانت تو لے کر آؤ، ضامن کی شخص کو لے کر آؤ، ضمانت کچھ تو رکھو، ضمانت لے کر آؤ. قال کفا باللہ کفیلا، کہا ضمانت بھی، ضامن بھی اللہ ہی کافی ہے. قال صدقت، جو ادھار دینے والا اس نے کہا ہاں تم نے سچ کہا، اللہ کافی ہے. دونوں اللہ کو ماننے والے تھے. بنی اسرائیل کا تذکرہ آپ وسلم کر رہے ہیں تاکہ نصیحت کرے اس امت کو، اور آپ وسلم کو ایسا ہی قصہ کہانی نہیں سناتے، جو حقیقت میں ہوا ہے وہی سناتے. کہا صدقت، کہا کہ تم نے سچ کہا. ودفعها الیہ الی اجل مسمى، الی اجل مسمى، پھر اس شخص نے 1000 دینار اس کو دے دیے ایک وقت مقررہ تک، ایک وقت مقررہ تک 6 مہینے 1 سال کے لیے بہرحال اس کو دے دی. فخرج فی البحر، وہ نکلا سمندری راستے سے، پیسے لیا اداری میں، اللہ کو گواہ بھی کھڑا کیا، اللہ کو ضامن بھی کھڑا کیا، ضمانت بھی اللہ کی رکھا، پیسہ لیا اور سمندر کے راستے سے نکلا. فقضا حاجتہ، اپنا کام پورا کر لیا.
ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله. پھر جب اس کا کام پورا ہوا تو وہ آیا سمندر کے کنارے تاکہ کوئی سواری دیکھے جس میں بیٹھ کر وقت مقررہ پر اس کو اس کا پیسہ لوٹائے. دیکھیے اس کی نیت, اس کی جستجو دیکھیے. وقت مقررہ جب طے کیا گیا تو اس سے پہلے اس کو جستجو ہے, اس سے پہلے اس نے اپنا کام پورا کیا وقت سے پہلے, حالانکہ بہت دور ہے, سمندر پار کر کے کہیں اور گیا ہوا ہے دوسرے کنارے پر. وقت سے پہلے اس کو جستجو کہ اس کو ادا کیا جائے. وقت پر آیا سمندر کے کنارے, جہاز, ناؤ, کشتی جو بھی اس نے تلاش کیا, ایک سواری تلاش کی تاکہ وقت مقررہ تک پر اس کا قرضہ اس کو لوٹا دیا جائے. فلم یجد مرکبا, مگر کوئی سواری اس کو اس دن نہ ملی. فاخذ خشبۃ ونقرها, پھر اس نے کیا کیا, اور کیجیے اس کے اس عمل کو. بنو اسرائیل میں ہوا ہے واقعہ, آپ صلی اللہ اس کو بیان کر رہے ہیں. اس نے کیا کیا, ایک لکڑی لی. یہ واقعہ میں نے بہت بار سنا ہے, اصل میں اس سے پہلے سنا ہے مگر یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, اس کا علم نہیں ہے. اور اتنی اہم حدیث ہے, اس میں اتنی ساری نصیحت ہے, اس پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا ہے. ایمان کو تر و تازہ کرنے والی حدیث. اس نے ایک لکڑی لی, اس کو اندر سے کھوکھلا کیا, اندر سے کھوکھلا. فادخل فيها 1000 دینار, پھر اس لکڑی کے اندر 1000 دینار ڈال دیے. وصحيفة منه الى صاحبه, اور اس میں ایک صحیفہ, ایک چٹھی, ایک خط بھی لکھ دیا اپنے دوست کے نام جس سے پیسہ لیا تھا. ثم زجج موضعها, پھر اس کا منہ پیک کر دیا, اچھے سے سیل کر دیا اس کو. ثم اتى بها الى البحر, پھر وہ سمندر کے کنارے آیا اس لکڑی کو لے کر. فقال, کہا, اللهم انك تعلم انی كنت تسلفت فلانا 1000 دینار. اللہ, بے شک تو جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے ادھار لیا تھا, یا تجارتی کاروبار میں نے کیا تھا, اور اس سے 1000 دینار میں نے لیے تھے. فسألنی کفیلا, اس نے ضامن مانگا مجھ سے. فقلت, تو میں نے کہا, کفا باللہ کفیلا, کہ اللہ ضامن کافی ہے. فرضی بک, اس بات پر وہ خوش ہوا. دیکھیے سامنے والے بھی ایمان والا ہے, اللہ کو ماننے والا ہے, اللہ سے محبت کرنے والا ہے, اللہ کا نام لیتے خوش ہو گیا. وسألنی شہیدا, مجھ سے گواہ مانگا. فقلت کفا باللہ شہیدا, اللہ کا یہ سب باتیں ہو رہی ہے, اکیلے کوئی نہیں ہے, سمندر کنارے کھڑا ہے. کہتا اللہ, جب اس نے گواہ مانگا تو کہا اللہ گواہ کافی ہے. فرضی بک, وہ اس سے بھی خوش ہو گیا. وانی جہدت ان اجد مرکبا ابعث الیہ الذی له فلم اقدر. اللہ, بے شک میں نے بہت جدوجہد کی تاکہ ایک کوئی سواری پائے اور میں اس تک پہنچ جاؤں. فلم اقدر, مگر میں اس پر قادر نہیں ہوں, یہ ہو نہیں پا رہا ہے, سواری مل نہیں رہی ہے, مجبوری. دیکھیے کیا حدیث ہے, کیا جستجو ہے, کیا کوشش ہے. میں بار ہی کہتا ہوں کہ لوگ ادھاری میں لے لیتے ہیں, پیسہ آ بھی جاتا ہے تو کہیں اور خرچ کر ڈالتے ہیں, کہیں اور لگا دیتے ہیں. کیوں, سامنے ارے چلتا ہے معاملہ, ایڈجسٹمنٹ والا ہے, چلتا رہتا, بات دھکتی رہتی ہے. جب وہ سامنے پریشر ڈالتا ہے, کیا ہوا, ارے انشاءاللہ ہو جائے گا, 2-4 دن میں ہو جائے گا. یہ کیا ہے معاملہ؟ اسلام یہ تعلیم نہیں. اسلام جہاں مدد کرنے کی تعلیم دیتا ہے وہیں پر وقت طے کرنے کی بھی تعلیم دیتا ہے, وہیں پر اپنا پیسہ وصول کرنے کی تعلیم دیتا ہے, اور کہتا ہے لا یظلمون ولا یظلمون, لا تظلمون ولا تظلمون, نہ تم پر ظلم کیا جائے نہ تم کسی پر ظلم کرو, نہ تم اننیسیسری وقت سے پہلے پریشر ڈال کے پیسہ نکالو, اور نہ وقت آنے پر کوئی پیسہ تم کو نہ دے, ایسا تم پر بھی ظلم نہ ہو. بہترین اسلام ہے. تو یہاں پر دیکھیے اس کی جستجو, وقت سے وقت آ گیا, اتنا بے چین ہو گیا, آیا, لکڑی لی, اس میں کھوکھلا پن کیا, پیسے ڈالا, اس کو پیک کیا, اور اللہ سے کہا اللہ دیکھ سب کچھ ایسا معاملہ ہے, میں نے پوری کوشش کر لی, اب میں اس پر قادر نہیں کہ اس تک پہنچ سکوں,
हालांकि वक्त आ चुका है। वइन्नी अस्तौदिउका, अल्लाह अब मैं इसको तेरे हवाले करता हूँ, तो इस पर भरोसा है, तेरे हवाले करता हूँ। फरमा बिहा फिल बहर, उस लकड़ी को समंदर में फेंक दिया। हत्ता वलजत फीही, यहाँ तक कि उसमें तैरने लग गई। सुम्मा अंसरफ, इधर ये मामला हो रहा था, है ना। वहुवा फी ज़ालिका यल्तमिसु मरकबा यखरुजु इलैहि बलदिही, वो वहां से पलटा और तलाश में लग गया। देखिए डाल दिया 1000 अशरफिया, क्या है, पानी में जाने वाली है, वेस्ट है, जाहिर सी बात है। और अल्लाह का नाम लिया था, अल्लाह को ज़मीन खड़ा किया था, तो अल्लाह पर भरोसा करके डाल भी दिया पानी में। फिर छोड़ा नहीं, फिर सवारी की तलाश में लगा रहा, वहां से पलटा, फिर सवारी की तलाश में लगा। अब इधर क्या मामला है, फखरज रजुल लज़ी कान असलफुहु, इधर जिसने ये दिया था, उधारी दिया था, वो शख्स निकला। यंदुरु लअल्ल मरकबा, देखेंगे क्या कोई सवारी आ रही है, जिस तरफ वो गया था समंदर में कोई नाव, कोई सवारी आ रही है क्या, वो देखने के लिए गया। खुद जा बिमाली, हो सकता है उसका माल लेकर आ जाए, वो भले वो ना है मगर कोई सवारी आ जाए उसका माल लाकर दे दे। ये जुस्तजूबी होनी चाहिए उधारी देने वाले में, वक्त से पहले उम्मीद होना चाहिए कि इसका पैसा आ जाना चाहिए, नहीं आने पर बेचैनी होना चाहिए। ये अक्लमंदी की अलामत है। बेवकूफ़ कैसा रहता, दे दिया, जान दे मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, दे देगा, वो भी अच्छा इंसान है, दोनों अच्छे इंसान है, पहले आप में क्या हो जाता है, ट्रेन निकल जाती है, दोनों का नुकसान हो जाता है। अच्छा इंसान उसको नहीं बोलते जो दे दे और भूल जाए, इंतजार करे, वक्त आने पर जाए, देखिए वो वापस आ गया, खड़ा हो गया, हो सकता आ जाएंगी, मेरा पैसा मुझे मिल जाए। वाकई जो हलाल का एक पैसा भी कमाता है उसकी निगाह में वो 1 रुपये की बड़ी अहमियत होती है। चाहे 1 रुपया करो, बहुत है, क्योंकि हलाल का है, कहीं ज़ाया होने नहीं देगा, उसको निकाल लेगा, जमीन की छाती को फाड़ कर निकाल लेगा, आसमान होगा तो खींच कर निकाल लाएगा, क्योंकि उसका पैसा है, हलाल पैसा है। वो भी आया, आकर खड़ा हो गया, इंतजार करने लग गया। फ़इज़ा बिल खुशबतिल लती फ़ियल माल, अब वो लकड़ी जिसमें वो पैसा रखा हुआ था, उसने देखा कि लकड़ी क्यों बह रही है। जिस कोई भी वजह उसके ज़हन में आ गई, उसने कहा चलो ये लकड़ी उठा लो, इसको सुखा कर मैं शायद अपने घर के ये काम में ला सकूं। या वो लकड़ी को बहरहाल उसने उठा लिया, क्या लकड़ी है देखने के लिए, ज़हन में आ गया है। जो काम करने वाला अल्लाह हो वो कुछ भी कर सकता है, जिसका कारसाज अल्लाह हो, वली हो, वो कुछ भी कर सकता है। उधर से डालने की तरकीब ज़हन में, लकड़ी के अंदर पैसे डालकर पानी में डालने की तरकीब अल्लाह ज़हन में डाल सकता है, तो यहाँ इसके ज़हन में ये भी डाल सकता है कि लकड़ी उठा ले। भले ही फासला बहुत दूर का है, लंबा है, मगर दोनों के दरमियान एक असल है, वो है अल्लाह की ज़ात। उसने लकड़ी उठा ली, फ़अख़ज़हा लिअहलिही हतबा, उस लकड़ी को लेकर अपने घर वालों के पास आया। फलम्मा नशरहा, जब उसको चीरा और फोड़ा, देखा वजदल माल, उसमें माल निकला, पैसा निकला, पूरा 1000 अशरफिया, वस्सहीफ़ा, और एक खत भी निकला उसमें, एक खत भी निकला, चिट्ठी भी निकली उसमें। सुम्मा क़दिमल लज़ी कान असलफुहु, फिर क्या हुआ, इसको तो इसका पैसा मिल गया, खबर भी मिल गई, वो शख्स जिसने उधार लिया था वो भी, उसको सवारी मिल गई, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, या जो भी वक्त आया था, जो भी वक्त गुजरा, उसको भी सवारी मिल गई, वो भी आ गया। कैसे आया, कैसे आया, बड़ा अहम है। आप और हम होते थे ना, अल्लाह तेरे भरोसे में भेजा था ना, तू पहुंचाया छूंगा, खाली आप क्या साहब पैसे मिलेगा नहीं मिले, कहाँ भेजे थे क्या, अरे पानी में डाल के भेजा था ना, अल्लाह के भरोसे पे आया छूंगा, ऐसा नहीं। फ़अता बिअल्फ़ि दीनार, और 1000 दीनार लेके आया हो। यह है असली तवक्कल। मालूम था कि बेशक अल्लाह बगैर किसी जरिए के काम कर सकता है, वही बड़ी अकीदा और ये ईमान भी था कि इस दुनिया के मामलात
ذریعے اور اسباب کے نہیں ہوتے ہیں. اس کا کچھ بھی ہو سکتا تھا, اس ایک لکڑی کا معاملہ کچھ بھی ہو سکتا تھا, مگر وقت پر ادا کرنے کی جو نیت تھی اس کے لیے 1000 دینار ویسٹ کرنا, برباد کرنا منظور تھا, مگر وقت پر پیسہ دینا یہ لازمی تھا اس کے لیے. یہ نیت, یہ جذبہ ہونا چاہیے. ادھار سدھار کا معاملہ ہم نے بہت ایزی لے لیا ہے, اس کو بہت ایزی لے لیا. آیتیں وہی آ رہی ہیں, اس لیے یہ ساری باتیں بیان کرنا پڑتا ہے. کتنا اہم ہے, آپ غور کر سکتے ہیں. تو کیا کیا ہو, 1000 دینار بھی لے کر آیا. فقال, اور کہا, واللہ ما زلت جاہدا فی طلب مرکب لآتیک بمالک. آتے ہی عذر پیش کر رہا ہے. دیکھیے آپ کیا کہتا ہے, اللہ کی قسم میں نے بہت کوشش کی مگر مجھے سواری نہ ملی کہ میں آتا اور تمہارا مال دیتا. ہمارا معاملہ یہ تو آ کے بول رہا نا, جا کے جب لینے جاتے نا, کیا ہے, کیسا کیا آگے, اچھا پیسے چاہیے کیا, ارے یار ذرا دیکھنا پڑے گا, ارے جانا ہے کہ کھا رہا کیا تیرے پیسے میں, اتنا بھروسہ نہیں ہمارے پہ. ہماری باتیں دیکھو, ادھار لینے کے بعد بھی یہ باتیں, اور یہ بھیج دیا 1000 اور 1000 لے کے بھی آ گیا اور آتے عذر پیش کر رہا. یہ ہوتا ہے اصل احسان مندی. کیا کہا حدیث پاک میں, کیا ہے, سنن ترمذی کی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ شخص اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا جو بندوں کا شکر گزار نہ ہو. وہ شخص اللہ کے احسان کو نہیں مان سکتا جو بندوں کے احسان کو نہ مانے. اب لوگ ادھار لے کے کیا کرتے ہیں, شان نہیں بتلاتے, یہاں تک کہ منہ بھی چھپاتے ہیں, کہیں پکڑے بھی گئے تو دھتنگ بتاتے ہیں. یہ دیکھیے یہ آ رہا ہے, کہتا ہے اللہ قسم میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی سواری ملے اور تم تک آ جاؤں اور تمہارا مال تمہیں دے دوں. فما وجدت مرکبا قبل الذی آتیت فیہ, میں نے کوئی سواری پائی نہیں کہ تمہارے پاس آؤں اور تمہیں اور مال تمہیں دے دوں تمہارے آنے سے پہلے. یہاں تک آنے سے پہلے تک, وقت مقررہ سے پہلے نہیں ملی, اب آنے سے پہلے بھی کوئی چیز نہیں ملی, اب مل گئی تو میں آ گیا. قال, اس شخص نے کہا, هل كنت بعثت الی بشیء, ادھار دینے والے نے پوچھا کیا تم نے میری طرف کوئی چیز بھیجی تھی, پوچھا اس نے. قال, کیا جواب آنا چاہیے, کیا جواب, ہم جیسے تمہارے جیسے ہم کو کیا لیبل دیا جائے وہ نہیں پتا ہے. ہم جیسے لوگوں کو لیبل کیا دینا چاہیے نہیں دے نہیں سکتے. ہم ہوتے تھے نا, پھٹ سے اچھل جاتے تھے, ہاں کچھ تو چمتکاری ہو گیا میرے ساتھ, اب اس لیے پوچھ لیا. ارے کتنے ملے, میں نے تو 2000 بھیجا تھا, کتنے ملے. یہ اتسکتا, یہ عجیب و غریب فطرت ہماری. شاید 2000, اب سامنے تو بولتے مل گئے, اب کتنے ملے نہیں پتا. اب اس میں ہو سکتا زیادہ کم بھی مل گئے ہوں گے, اللہ نے بھیجا, اللہ ہو سکتا بڑا چڑھا کر برکت بھی ہو گئی ہوں گی. یہ ہماری عجیب و غریب امیدیں. اس نے پوچھا کیا تم نے میری طرف کوئی چیز بھیجی تھی, تو کہتا ہے اخبرک, ارے ابھی تو خبر دیا میں نے یار تیرے کو, ابھی تو میں نے بتلایا, انی لم اجد مرکبا, مجھے کوئی سواری ملی ہی نہیں. قبل الذی جئت فیہ, یہاں پر آنے سے پہلے تک مجھے کوئی سواری ملی ہی نہیں, پھر میں کیسے کوئی چیز بھیج سکتا. انکار کیوں, بغیر ذریعے کے کوئی کام نہیں ہوتا اس دنیا میں. بسم اللہ اللہ اکبر بول کے اسٹو میں پانی ڈال دے, اسٹو چالو ہو گیا, بولے گاڑی گئے, گاڑی نہیں چل رہی ہے, بسم اللہ اللہ بول کے پانی ڈال دو, گاڑی چالو ہوگی. ارے بغیر ذریعے کے دنیا میں کوئی کام ہوتا ہی نہیں, اور اللہ نہیں کرتا. اگر کرے تو یا تو نبی ہے یا پھر ولی ہے. ولی کیا ایسے ہی کوئی رہتا ہے. اور میں بار بار یہ فرق بتلاتا ہوں کہ نبی کے ساتھ کوئی معاملہ ہونے والا ہو, غیر معمولی خلق عادت معاملہ ہونے والا ہو, تو نبی کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے. ولی کو کبھی پہلے نہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا ہونے والا ہے. اب جو شخص دعویٰ کرے کہ میں نے گاڑی میں پانی ڈالا, بسم اللہ بولا, تو گاڑی ہٹا ڈاڈا چالو ہو گئی, اگر وہ سمجھتا ہے تو اپنے آپ کا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ ولی ہے, جبکہ ولی کو پہلے سے غیب کی خبر نہیں ہوتی ہے. اس نے کہا بھائی میں نے ابھی تو خبر دے دیا, میں نے ابھی خبر دے دی کہ مجھے کوئی چیز ملی نہیں, تو میں کیسے آؤں تمہارے پاس. انکار کر دیا کہ کچھ بھیجا تھا. پھر اس نے کہا فإن اللہ قد عدى عنك الذي بعثت في الخشبة,
کہ بے شک اللہ نے ادا کر دیا تیری طرف سے. کس نے ادا کیا؟ اللہ نے ادا کیا تیری طرف سے اور بھیج دیا اس لکڑی کو میرے پاس جو لکڑی تو نے بھیجا تھا. کہا قال فإن اللہ قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبہ. اللہ نے تیری طرف سے پیسے ادا کر دیے اور جو لکڑی تو نے بھیجا تھا وہ اللہ نے مجھ تک پہنچا دیا. فانصرف بألف دینار راشدہ. جا اچھے طریقے سے جو 1000 دینار ایکسٹرا لے کر آئے اس کے لے کر پلٹ جا, چلا جا. یہ بھی بڑا ایماندار. کیوں؟ دونوں نے اللہ کو گواہ بنایا تھا, دونوں اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں. ہمارے تمہارے جیسے ہوتے ہیں تو ہوتا تھا کیا بھیجا تھا, اچھا بھیجا تھا کیا, ارے سارا پھوکل نکلا, اندر کچھ تھا ہی نہیں, لایا کا 1000 لا دے 1000 دینار. پہلے جو ملے وہ بھی گپ اور یہ بھی گپ. اس نے ایسا نہیں کہا اللہ کی نے پہنچا دیا جو تو کوشش کر رہا تو پہنچا دیا, اللہ نے پہنچا دیا. تو جو کوشش کر رہا تھا اللہ نے اس کو مکمل کر دیا. اور یہ جو 1000 تو اب ایکسٹرا لے کر آئے, دونوں کی نیت صاف ہے. نیت کا بڑا دخل ہے انسانی زندگی میں. کہا کہ جو جس نیت سے اب تو یہ 1000 دینار لایا ہے اس کو واپس لے جا, خوشی خوشی لے جا. یہ جو صحیح بخاری اور مسند احمد کی حدیث ہے, بڑی پیاری حدیث ہے. اس میں ادھار دینا کیسا, ادھار لینا کیسا, ساری چیزیں. اگر آپ مجھے کہیں کہ اس حدیث پر 8 دن اگر آپ بولے درس لے لو اور اس سے مسائل استنباط کرو کہ کتنے مسائل نکل سکتے, تو 8 دن 1 گھنٹے کے درس ہو سکتے ہیں ایک ہی حدیث پر. اتنے مسائل نکل سکتے ہیں, لین دین کے, ادھار دینے ادھار لینے کے, اللہ کو گواہ بنانے کے, معجزہ اور کرامت پر. بہت سارے عناوین اس ایک حدیث کے اندر مضمر ہے, چھپے ہوئے ہیں. بڑی پیاری حدیث ہے. تو یہ حدیث, یہ ایک آیت کا ایک ٹکڑا تھا کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو, جب تم لین دین کا معاملہ کرو ادھار والا تو اس کے لیے ایک وقت طے کر لیا کرو اور لکھا کرو جو بھی معاملہ ہوا ہے, اور کاتب لکھنے والا اس کو انصاف سے لکھ دے اور اس کا انکار نہ کرے لکھنے سے جس طرح اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے. یہاں تک ہم نے آج دیکھا. انشاءاللہ اگلے درس میں اور کچھ لکھنے والے کاتب کے تعلق سے کچھ باتیں اور آگے کی باتیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو صحیح سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ادھار کے معاملے میں, قرضہ دینے کے معاملے میں صحیح سمجھ دے. اللہ تبارک تعالی اللہ ہمیں عقل مندوں میں شامل کرے ان آیتوں کی برکت سے. اللہ ہمیں بیوقوفوں کے زمرے سے نکالے, چاہے ادھار دینے والے میں سے ہو چاہے ادھار لینے والے میں سے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں بیوقوفوں کے زمرے سے نکالے. اللہ تبارک تعالیٰ انہی آیتوں کی برکت سے ہمارے دل میں تقویٰ اور پرہیزگاری ڈالے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.